الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين غير مقنوط من رحمته ولا مأيوس من نعمته فقر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول مسطوره وخاتم أنبيائه الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا اللهم صل على واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، علماء کرام، جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا ہے وہ سورہ حج کی آیت نمبر 32 ہے کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ جس نے بھی تعظیم شعائر اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اگر اس کی تعظیم کی تو یہ اس کے دل میں موجود تقوی کی علامت ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کائنات کی خلقت کی اور اس کائنات میں زمین و آسمان بنائے اور اس میں طرح طرح کی مخلوقات اور ان مخلوقات کے درمیان حیوانات اور حیوانات کے بعد انسان کو خلق کیا اور ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ کتابوں کا نزول ہوا تاکہ انسان کی ہدایت کا سامان فراہم ہو سکے، لیکن کتابوں تک کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انزال کتب کا سلسلہ رہا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا سلسلہ بھی رکھا تاکہ کتابوں کو کس طریقے سے نافذ کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے اس کا طریقہ بھی بتا سکے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نظام قائم کیے، اسی طریقے سے ایک اور نظام قائم کیا۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنن کو قرآن میں بیان فرمایا، جس طریقے سے ہم اہل بیت علیہم السلام یا انبیاء کرام کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی ایک سیرت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سیرت یہ ہے کہ اس کی رحمت ہمیشہ مقدم ہوا کرتی ہے اس کے غضب پر۔ اللہ تعالیٰ کی سیرت یہ ہے کہ اس نے ہر انسان کو، ہر مخلوق کو ہدایت کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سیرت یہ ہے کہ اگر اس کی نعمتوں کا کفران کیا جائے تو وہ اپنی نعمتوں کو واپس لے لیا کرتا ہے۔ انہی کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ایک سیرت یہ ہے کہ اس نے شعائر کا نظام قائم کیا ہے۔ اب اگر ہم اس مسئلے پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے
شعائر کو ہر چیز کی بنسبت، اپنے دین میں ہر چیز کی بنسبت شعائر کے نظام کو نافذ کر رکھا ہے۔ علماء شعائر کی اقسام پیش کرتے ہیں۔ شعائر کا مطلب کیا ہو گیا؟ نشانیاں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے سلسلے سے اپنے دین میں مختلف چیزیں جو موجود ہیں، مختلف مفاہیم جو موجود ہیں، مختلف افراد جو موجود ہیں، مختلف مقامات جو موجود ہیں، ان کے سلسلے سے شعائر کا قائل ہے۔ یہ آیت اسی بات کو بیان کر رہی ہے کہ کچھ شعائر ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ کہ کچھ شعائر ہیں کہ جن کا انتساب اللہ تعالیٰ سے ہے۔ جس فرد نے بھی اللہ تعالیٰ سے منتسب ان شعائر الہی کی تعظیم کی، اس نے اپنے تقوی الہی کا ثبوت ظاہر کیا۔ اب علماء نے تقوی الہی کے اس ثبوت کو، یعنی اس شعائر الہی کے تعظیم کے حوالے سے کچھ اقسام پیش کی ہیں۔ شعائر کبھی قولی ہوا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ قول کو، کچھ اقوال کو یا خود اپنے ذریعے یا اپنے اولیاء کے ذریعے ہم تک کے پہنچائے، تاکہ ہم ان اقوال کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو قائم رکھیں۔ جنگ احد کے درمیان جب دشمنوں نے یہ نعرہ دینا شروع کیا کہ اعلی ہبل، اعلی ہبل، ہبل ان کے 360 بتوں میں سے ایک بہت ہی محترم بت ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے نعرہ دینا شروع کیا کہ ہبل تو بہت برتر ہے، ہبل تو بہت باعظمت ہے۔ تو اس طرف سے پیغمبر اکرم نے کہا کہ تم بھی نعرہ لگاؤ اور کہو اللہ اعلی و اجل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شعائر اور نشانیوں کا نظام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس مسئلے میں جوابی کارروائی نہ کرتا۔ کچھ عرصے بعد اور شعار نکلے، اس کے متعلق بھی یہ رجز خانی کا جو انداز جنگوں میں ہوا کرتا تھا، یہ اسی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اور مختلف اقوال، مختلف ایسے سلوگنز تھے کہ جو پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں سب لوگوں کو بتائے کہ تم اس طریقے سے اپنے شعار کو آگے بڑھا سکتے ہو۔ ایک مرحلہ وہ پہنچا کہ جب بعثت کے بعد، اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلہ اپنے لیے کچھ علامتیں بنایا کرتا تھا، ہر کسی کا اپنا ایک خاص پتھر ہوا کرتا تھا، ہر کسی کا اپنا ایک خاص بت ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ہر کسی کا اپنا ایک خاص شعار ہوا کرتا تھا۔ جس طریقے سے آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کنٹری کا اپنا ایک نیشنل اینتھم ہوا کرتا ہے، اس طریقے سے اس زمانے میں ہر قبیلے کا اپنا ایک خاص طریقہ ہوا کرتا تھا۔ ہر قبیلہ جب آتا تھا، ایک قبیلہ موسیقی کے ساتھ آتا تھا، ایک قبیلہ طبل بجاتے ہوئے آتا تھا، کسی کا کوئی شعار رہتا تھا۔ اب جو لوگ ابھی تازہ مسلمان تھے اور ان عادتوں سے دور نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیغمبر سے اس بات کی درخواست کی کہ اے پیغمبر، ہمارے لیے بھی کوئی شعار تجویز فرمائیں، ہم بھی کسی طریقے سے اپنی کوئی علامت بنا سکیں، اپنی نشانی بنا سکیں، اپنے لیے بقول قرآن شعائر بنا سکیں۔ تو کسی نے کہا کہ موسیقی چلا دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ طبل بجا دیتے ہیں، کسی نے کچھ کہا، لیکن وحی نازل ہوئی اور کہا کہ اذان تمہارا شعار ہے، اور آ کر ایک راستہ دکھایا کہ دیکھو اگر شعار بنانا ہے تو الہی شعار بنا کر آگے چلو، اور آ کر کہا کہ دیکھو اس اذان کے ذریعے سے اپنے شعار کو ڈیولپ کرو۔ اب کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر خود بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر شعار بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اذان سے شعار بناؤ۔ ہم نے بھی یہی کیا، ہم نے دیکھا کہ اذان میں اگر ہمارے لیے اللہ اکبر ہمیں سکھایا جا رہا ہے تو ہم نے نعرہ تکبیر بنا لی اور اس سے اللہ اکبر کی آواز کو بلند کیا۔ پھر آگے ہم نے کیا دیکھا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جا رہا ہے تو ہم نے نعرہ رسالت بنا لیا
اور رسول اللہ کے نام کو بلند کیا، اور اس کے بعد اگر ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ پڑھو، تو اس سے ہم نے نعرہ حیدری بنا لیا اور علی علی کی آواز کو بلند کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ شعار جو ہم دے رہے ہیں یہ بے بنیاد نہیں ہے، اس کی سیکھ، اس کی تعلیم ہمیں رسول خدا سے مل رہی ہے، لہٰذا ہم اپنی مجلسوں میں اگر اس شعار کو بلند کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اگر اس کی بنیاد کی طرف جا کر دیکھا جائے تو یہ سیرت نبوی ہے، یہ تعلیم نبوی ہے جو ہم یہاں پر اپنے شعار میں، اپنے نعروں میں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم رسول خدا کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اب اگر کسی کو یہ سیرت سمجھ میں نہ آئے تو وہ بنیاد سے جا کر اس مسئلے کو سمجھے۔ آگے بڑھتے ہیں بہت ہی اختصار سے کہ شعائر کی اقسام میں سے دوسری قسم کیا ہے کہ جو افعال سے مربوط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں اقوال کے شعائر کو بیان فرمایا اور جہاں ہم سے یہ بتایا کہ ہم قول میں کس طریقے سے اپنے شعائر کو ڈیولپ کریں، اسی طریقے سے یہ بتایا کہ کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو شعائر میں ہوا کرتے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، دیکھو یہ عمل جو صفا اور مروہ میں کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں اعمال کے اندر بھی دیکھنا ہے تو ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے صلی اللہ محمد ہم شعائر نکال سکتے ہیں۔ اب اگر ہم سیرت میں جا کر دیکھیں اور سیرت میں ہمیں یہ دکھائی پڑے کہ رسول گرامی اسلام کہیں پر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بھی شعائر الہی میں سے ہے۔ اور اگر کہیں پر رسول خدا عزاداری کر کر جناب جعفر کی شہادت پر عزاداری کر رہے ہیں، رونے پر تشویق دلا رہے ہیں، ترغیب کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری بھی شعائر الہی میں سے ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کو عزاداری سے مسئلہ ہے، عزاداری سے مشکل ہے، تو وہ اپنی بنیاد کی طرف جا کر دیکھے اور جا کر دیکھے کہ یہ سیرت رسول خدا کی سیرت میں موجود ہے۔ اور آگے بڑھے، دیکھا کہ شعائر کی اگلی قسم کیا ہے کہ مقامات کو بھی شعائر میں سے گنایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں مومن کے احترام کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کی مثال دے رہا ہے۔ کیوں کعبے کی مثال دے رہا ہے بھائی؟ یہ تو چند پتھر ہیں، یہ تو ایک کالا کپڑا ہے، آپ اس کے احترام کو مومن کے احترام سے کیوں ملا رہے ہیں؟ کہا نہیں، دیکھو کعبے کا انتصاب اللہ تعالیٰ سے ہے، یہ انتصاب اس کو اس مرحلے پر پہنچا رہا ہے کہ یہ مقامات میں سے ایک مقام بن جائے گا اور شعائر الہی میں سے ایک شاعر بن جائے گا۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ مقامات کے اندر بھی شاعر ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ کانسیپٹ ہمیں ائمہ طاہرین، اولیاء اللہ، انبیاء اللہ کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ وہاں پر بھی کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو شاعر میں سے ہیں، حتیٰ ہم افراد کے درمیان بھی ان شاعر کو دیکھ سکتے ہیں۔ جناب یوسف اگر اپنا پیراہن بھیج رہے ہیں تو یہاں پر کس عنوان سے بھیج رہے ہیں؟ ہو سکتا تھا کہ جناب یوسف شاید دعا کرتے اور دعا سے بھی ایک شفایابی حاصل ہو جاتی، لیکن جناب یوسف اپنا پیراہن بھیج کر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اشیاء میں سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ولی اللہ سے منتسب ہو جائیں تو ان کی عظمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ اب اگر ہمارے عزا خانوں میں اگر پنجے موجود ہیں، اگر فرش عزا موجود ہے، اگر ذریحے موجود ہیں، تو ان کا انتصاب، ان کی عظمت اپنے آپ میں نہیں ہے، ان کی عظمت انتصاب کی وجہ سے ہے۔ اگر تمہیں عزاداری سے مسئلہ ہے تو اس انتصاب کی بنیاد کو جا کر سمجھو، تمہیں عزاداری خود بخود سمجھ میں آتی جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ گزارش ہے کہ تھوڑا مختصر آگے آ جائیں آپ لوگ۔ عزیزان گرامی، بر صغیر سے بہت سے لوگ پر محمد و آل محمد صلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔
بہرحال یہ ایک ذمہ داری کے تحت اس بات کو عرض کرتا چلوں کہ محرم سے شاید چند دن پہلے بہت سے لوگ ہیں بر صغیر سے سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر اپنی کلپس وغیرہ پیش کرتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو صراحتاً یہ بتاتے ہیں کہ ہم کس طرف ہیں, ہم یا ادھر ہیں یا ادھر ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتے ہیں, مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا, وہ یہ بتاتے نہیں ہم کس طرف ہیں. ان کا ایک عمل اس طرف اور ایک عمل اس طرف ہوا کرتا ہے. تو اب اس کے درمیان جب جوان ان کلپوں کو سنتے ہیں تو ان کے دل میں, ان کے ذہن میں تشویش جاگتی. محرم سے چند دن پہلے میں نے ایک کلپ دیکھی, اس کے اندر چیلنج کیا جا رہا ہے پاکستان سے کہ پنجے کو ثابت کر کے دکھائیں. تو عزیز من, آپ دیکھیں کہ پنجے کو ثابت کرنے کے لیے اگر آپ کسی کافر کے پاس جائیں اور ڈائریکٹلی کہیں کہ نماز کو ثابت کر کے دکھائیں, اور کافر آپ سے یہ کہے کہ نماز کو ثابت کر کے دکھائیں, تو آپ کبھی نماز کو ثابت نہیں کر پائیں گے. لیکن بات یہاں پر ہے کہ اگر آپ پنجے کو اور عزاداری کو بدعت کہنا سمجھ رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ نئی چیز ہے, ایجاد ہے, بدعت ہے, تو یہاں پر ایک تو آپ کے لیے نفیاً اور ایک اثباتاً جواب حاضر ہے. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر آپ بدعت پر آ رہے ہیں تو آ کر اپنے بزرگوں کی بدعت کو بھی جانیے. قدیم الایام سے یہ کہا گیا ہے کہ جن کے گھر شیشے کے ہوا کرتے ہیں وہ دوسروں پر پتھر نہیں چلایا کرتے. جب آپ کے بزرگ بدعتوں کو شروع کر رہے تھے تو ان کو یہ سمجھ میں نہ آیا کہ رسول اللہ کی مخالفت کر کے ایک نئی چیز جاری کر رہے ہیں. آپ کو اگر اعتراض کرنا ہے تو وہاں سے گفتگو شروع کیجئے. برسوں گزر جائیں گے, آپ کی عمر ساتھ نہ دے گی, آپ عزاداری تک کے پہنچ بھی نہ پائیں گے. اور دوسری طرف سے عزاداری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم ایجاد کریں. عزاداری تو رسول خدا نے کی, حکم دیا. اگر آپ کے سامنے ہوتی اور آپ خالی کچھ نہ بھی کہتے تب بھی ایک تائید ہوتی. لیکن آپ نے جب دیکھا کہ جناب جعفر کی شہادت میں جناب فاطمہ الزہرا جب تشریف لا رہی ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, تو آپ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى مِثْلِ جعفر فَلْتَبْكِ الْبَوَاكِي. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ منع تو نہیں کر رہے ہیں بلکہ اور ترغیب کر رہے ہیں. تو لہٰذا سمجھ میں آیا کہ یہ نشانیوں کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, یہ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سیرت کے طور پہ پیش کیا ہے. اب آپ دیکھیں, دشمن ہمیشہ سے ان نشانیوں کو, ایک طرف سے آپ کی نشانیوں کو منہدم کرنے کے درپے ہے اور دوسری طرف سے اپنی نشانیوں کو ڈیولپ کرنے کے درپے ہے. آپ دیکھیں, اب بہرحال بہت ساری تفسیریں آپ لوگ الحمدللہ کافی مجالس میں سن بھی چکے ہوں گے, ہو سکتا ہے کچھ باتیں تکراری ہوں. یزید نے کیا کیا؟ یزید اپنے لیے ایک منصوبہ بنا کر چل رہا ہے, اور منصوبے کے اندر جہاں متعدد تجزیے موجود ہیں, ایک مرتبہ یزید کے اعمال کو اس شعائر الہی کی نگاہ سے بھی دیکھیے. یزید نے کیا کر دیا؟ یزید نے سن 61 ہجری میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ امام حسین پر حملہ کر دیں. اس کے بعد سن 63 ہجری میں یزید نے مدینے پر حملہ کر دیا, اور اس کے بعد سن 63 کے آخر میں یا 64 میں مکے پر حملہ کر دیا. اگر اس کو شاعر کی نگاہ سے دیکھیں تو آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ امام حسین اس وقت کس چیز کی نشانی ہے؟ اگر ہم اپنے دین کی بنسبت دیکھیں تو امام حسین امامت کی نشانی. مدینہ کس چیز کی نشانی ہے؟ مدینہ کس کے نام سے پہچانا جاتا ہے؟ اگر ہم توجہ کریں تو رسول اللہ اور نبوت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. مکے کو کیوں اتنا احترام حاصل ہے؟ اگر غور کریں تو مکے کو احترام اس لیے حاصل ہے کہ وہاں پر کعبہ ہے. اب جب کعبہ ہے تو اس کا انتساب الوہیت سے ہے. یزید قدم بقدم کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ یزید اپنی بات کو بعد میں اعلان کرے گا کہ دیکھو کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی, یہ سب لعبت بنو ہاشم, یہ سب کھیل رچا جا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ یزید اس طریقے سے پلان کر چکا ہے کہ پہلے امامت پر حملہ کیا جائے اور امام حسین کو یا شہید کر دیا جائے یا ان سے بیعت لے لی جائے.
اس کے بعد مدینے پر حملہ کیا جائے اور نبوت کو منہدم کر دیا جائے، اس کے بعد مکے پر حملہ کیا جائے اور الوہیت کو منہدم کر دیا جائے۔ اب مد مقابل امام حسین علیہ السلام جو یزید کی اس تدبیر کو سمجھ رہے ہیں، یزید کے اس چال کو سمجھ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی ایک پلان بناتے ہیں۔ آ کر کچھ اس طریقے سے پلان بنا رہے ہیں کہ مرحلے اول میں ایک ایسا شور مچا رہے ہیں، ایک ایسا اعلان کر رہے ہیں کہ یہیں پر یزید کے ہاتھ کو پکڑے لے رہے ہیں۔ امامت کے مرحلے میں جب یزید یہ چاہ رہا ہے کہ امامت پر حملہ کر دے، تو یہیں پر امام حسین علیہ السلام اتنا بڑا قیام کیے لے رہے ہیں کہ وہاں سے پوری دنیا تک کے اس بات کا اعلان کیے دے رہے ہیں کہ دیکھو یزید کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اب آپ لاکھ کہتے رہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے نماز کو بچانے کے لیے قیام کیا، روزے کو بچانے کے لیے قیام کیا، حج کو بچانے کے لیے قیام کیا، امام حسین نے شریعت کو بچانے کے لیے قیام کیا، کوفیوں کی وجہ سے قیام کیا، ان کے لیے مشیت الہی یہی تھی لہٰذا قیام کیا۔ نہیں، امام حسین علیہ السلام ابھی نہیں، کئی سال بعد کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یزید آج امامت پر حملہ کر رہا ہے، کئی سال بعد وہ الوہیت تک کے پہنچ جائے گا۔ امام حسین آج اس اعلان کو، اس قیام کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قیام کر رہا ہوں تاکہ الوہیت کو بچا سکوں۔ لہٰذا مرحلے اول میں امام حسین علیہ السلام نے اس طریقے سے پلان کیا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں امام حسین علیہ السلام اور مشیت الہی، یقیناً امام کا ہر کام جو ہے مشیت الہی کے مطابق ہے۔ دوسرے مرحلے میں امام جو قدم بڑھا رہے ہیں وہ جناب سید سجاد کو اس طریقے سے محفوظ کیے دے رہے ہیں کہ امام کے بعد جو مدینے کی کیفیت رہے اس مدینے کے احترام کو باقی رکھنے کے لیے امام سجاد علیہ السلام۔ اور تیسرے مرحلے میں، کیونکہ بہرحال مجلس کا جو وقت اعلان ہوا تھا وہ بہت ہی اختصار سے تھا، لہٰذا میں بہت ہی اختصار سے اپنی منزل تک کے پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ تیسرے مرحلے میں امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کو اپنا سفیر بنایا کہ اب جناب زینب آ کر کچھ ایسے قدم بڑھائیں گی، کچھ ایسی منزلوں تک کے اس کاروان کو لے کر جائیں گی، کچھ ایسے سفروں سے اس کاروان کو گزاریں گی کہ پوری دنیا کے لیے اس بات کو اعلان کروا دینا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے الوہیت اور دین کو بچانے کے لیے قیام کیا ہے۔ کیسے اعلان کریں گے؟ اگر کوئی بھی اور طریقہ اپنایا جاتا، بہترین کتابیں لکھ دی جاتی کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کی روح کو بچانے کے لیے قیام کیا ہے، کتابیں ختم ہو جاتی۔ بہترین خطبہ اگر آ کر متعدد شہروں میں جا کر یہ اعلان کرتے کہ امام حسین نے اس لیے قیام کیا ہے، خطبہ ختم ہو جاتے۔ بہترین طریقوں سے خطوط بھیجے جاتے، سفیر بھیجے جاتے، یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی تدبیر کی کہ ایک ایسی چیز کو لا کر امام حسین علیہ السلام کے قیام سے جوڑ دیا کہ تا قیام قیامت جب تک کہ انسان کی انسانیت باقی ہے، قیام حضرت ابا عبداللہ باقی ہے۔ کہا دیکھو قیام کے اندر امام حسین علیہ السلام نے منطق اور عقل کا مظاہرہ تو کیا، عزت و شرف کا مظاہرہ تو کیا، لیکن امام اپنے ساتھ اہل خانہ کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اس قیام کو تمہارے انسانی جذبات کے ساتھ ایسے ملا دینا ہے کہ تا قیام قیامت جب تک کہ انسان کے جذبات باقی رہیں گے، امام حسین کا قیام باقی رہے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ لہٰذا یہ جذبات کا جو زاویہ ہے، ایسپیکٹ ہے اس قیام کے اندر، وہ کبھی بھی منہدم نہیں ہو سکتا۔ کتابیں ختم ہو جایا کریں گی، خطبہ ختم ہو جایا کریں گے، لیکن آپ جذبات کا کیا کریں گے؟ یہ انسانی فطرت ہے، اس کو کیسے ختم کریں گے؟ جب جب یہ تذکرے آئیں گے کہ ایک شش ماہی کو کس طریقے سے شہادت تک پہنچا دیا گیا،
تو ہر ایک منصف مزاج انسان اس قیام کی بنسبت اپنے لگاؤ کو محسوس کرے گا۔ جب جب یہاں پر یہ بات آئے گی کہ چند افراد تھے ہزاروں کے لشکر کے مقابل، تب تب انسان اس مظلوم سے اپنا لگاؤ محسوس کرے گا۔ تو لہٰذا اس کاروان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ جذبات کا جو پہلو تھا، اس کو باقی رکھنے کے لیے جناب زینب کے ذریعے سے عزاداری امام حسین کی بنیاد رکھی، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد الی الابد کے لیے اس عزاداری کا قیام کیا۔ تو لہٰذا یہ عزاداری جو برپا کی جا رہی ہے، اس کا تعلق کہ جو انسان کے جذبات سے ہے، بیک وقت یہ انسان کی عقل سے بھی تعلق رکھتا ہے، تو یہ اس وجہ سے ہے تاکہ قیام حضرت ابا عبداللہ کو باقی رکھ سکیں۔ اب اس عزاداری کے اندر جو بھی چیزیں موجود ہیں، اب بہرحال جو تجزیے ہیں اس کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو انسان کی فطرت رہی، جو انسان کا طریقہ رہا، اس عزاداری کے اندر تبدیلی آتی گئی۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجہ ثابت کیا جائے، وہ آ کر اپنا وجود ثابت کریں، وہ آ کر بتائیں جس میز کرسی پر آپ بیٹھ رہے ہیں وہاں وہ کب تھا رسول خدا کے زمانے میں، جس ذریعے سے آپ اپنی کلپ پیش کر رہے ہیں اس کو کہاں سے اس کا جواز نکال کر آپ لائیں گے۔ اگر ہر چیز کو قرآن کے اندر تلاش کریں گے تو یہ گمراہی پیش آئے گی۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو خالی مت دیکھو، قرآن کے مفسر بھی موجود ہیں۔ تو لہٰذا ایک ایک چیز اس طریقے سے اگر تجزیہ کیا جائے تو ثابت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ عزاداری اور اس کا جو قیام ہے وہ کچھ اس طریقے سے، لہٰذا اس عزاداری سے جو بھی جڑنا چاہتا ہے، اس مکتب حسینی میں جو بھی آنا چاہتا ہے، اس کے لیے کبھی بھی یہ دروازے بند نہیں ہوا کرتے، یہ دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق انسانی جذبات سے، انسان کے دل سے ہے۔ اور جب اس ذریعے سے انسان کے دل میں داخل ہوا جائے، اور جب انسان کا دل رقیق ہوا کرتا ہے، جب زمین نرم ہوتی ہے تبھی تو دانہ بویا جاتا ہے، تو اس ذریعے سے ممکن ہے وہ معارف پیش کر دیے جائیں اور اس عقیدے کو استوار کر دیا جائے کہ جو ہزاروں ہزار گھنٹے استدلال اور دلیل اور قیاس اور ان سب چیزوں کے ذریعے سے نہ ہو سکے۔ تو لہٰذا اس عزاداری کا قیام اور اس کی بقا اس وجہ سے ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس مکتب میں کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوں، ہمیشہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو آئے اس کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ اسی لیے جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کاروان کربلا کے قریب پہنچ رہا ہے، اور وہ منظر ہے کہ جہاں پر حر نے امام کے کاروان کو روک لیا ہے، 4 رہسوار گھوڑوں پہ سوار وہاں پر پہنچتے ہیں، کوفے سے آ رہے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، اور امام کو جناب مسلم، جناب ہانی اور کوفے کی جو حالات اس وقت تھے اس کے بارے میں امام کو خبر دے رہے ہیں کہ جناب مسلم کی شہادت ہو گئی، اور کوفے میں کچھ اس طریقے سے ماحول ہے کہ وہاں پر اب آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں بچا، سب کو رشوتیں دے دی گئی ہیں اور سب بک چکے ہیں۔ تو اب امام نے گفتگو کے درمیان اور اس کے بعد اب وہ لوگ امام کے کاروان میں داخل ہونا چاہتے ہیں، دیکھیے یہاں سے بھی ایک درس ملتا ہے، وہ کاروان میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ اس مکتب میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کرتے ہیں کہ ہاں وہ اس مکتب میں، اس کاروان میں، اس قیام کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن حر کا لشکر جو 1000 کا لشکر وہاں پر موجود تھا، حر آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ یہ آپ لوگ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں یہاں سے درس کیا مل رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کے کاروان میں شریک نہیں ہو سکتے، یہ پہلے سے آپ لوگ کے ساتھ نہیں تھے، بعد میں آپ کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کر سکتے۔ تو اب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ پلٹ کر جواب دیتے ہیں کہ اے حر، اگر تم ان 4 لوگوں کو ہمارے اس مکتب میں، اس کاروان میں داخل نہ ہونے دو گے تو پھر میں تم سے جنگ کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو
مکتب حسینی میں داخل ہونے کے لیے اگر کوئی آ رہا ہے اور اس کے راستے میں اس کے داخل ہونے میں کوئی آڑ بن کر سامنے آ رہا ہے تو یہاں پر خود امام حسین اس سے دشمنی لے رہے ہیں. تو لہٰذا اگر مکتب حسینی میں کوئی آنا چاہتا ہے اور اگر کوئی دشمن اس کو آنے سے روکے تو ہم سب عزاداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے دشمن بنیں. اب اگر یہ روکنا جسمی لحاظ سے ہو، لشکری لحاظ سے ہو، وہ اپنی جگہ. ہم ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے فکری لحاظ سے یہ جنگ کر سکتے ہیں. اگر مکتب امام حسین میں فکری لحاظ سے کوئی شامل ہونا چاہتا ہے، اور آج کل کی اس ٹیکنالوجی میں کہ جہاں پر ایک آواز ملینز تک کے پہنچ سکتی ہے، وہاں پہ اگر کوئی ہمارے مکتب میں داخل ہونے کا راستہ روک رہا ہے تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس شخص کے خلاف اٹھیں اور آواز اٹھائیں. تو لہٰذا ہم سب لوگ اپنے اپنے تئیں اپنی حد تک کے اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. بہرحال یہاں پر امام حسین علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ حر پھر میں تم سے جنگ کروں گا. حر پیچھے ہٹ گیا اور ان لوگوں کو شامل ہونے سے نہ روک سکا. اس کے بعد یہ کاروان کچھ آگے بڑھتا ہے. جب امام حسین اپنے کاروان کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں پر حر لجام فرس کو پکڑ لیتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ میں آپ کو جانے نہ دوں گا جب تک کہ آپ میرے امیر کی بات کو نہ سن لیں اور ان سے بیعت نہ کر لیں. یہاں پر امام حسین علیہ السلام پلٹ کر کیا جواب دیتے ہیں؟ ثقلت کا امک حر، تمہاری ماں تمہاری عزا میں بیٹھے. عزیزوں بس مصائب کے لیے چند تصور اور اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. تمہاری ماں تمہاری عزا میں بیٹھے. لیکن حر نے کیا پلٹ کر جواب دیا کہ مولا حسین اگر کوئی اور مجھ سے یہ جواب دیتا اور مجھ سے یہ بات کہتا تو میں اس کا جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی والدہ جناب فاطمہ الزہرا ہے، میں آپ کو وہ جواب نہیں دے سکتا. یقیناً امام حسین علیہ السلام کے دل میں حر کے لیے دعا نکلی ہوگی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک بات اور سوچی ہوگی، اے کاش کل کو مدینہ میں بھی حر جتنے لوگ ہیں کہ جن کے دل میں یہ عزت ہوتی کہ وہ دروازے پر جمع نہ ہوتے اور میری ماں پر جلتا ہوا دروازہ نہ گراتے. 18 سال کی جوان ماں دیواروں کو پکڑ کر نہ چلتی. ہار باب عزا جناب حر نے وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا کاروان روکا. امام حسین کربلا کی جانب گئے اور اس کے بعد کے تمام تر واقعات آپ سن چکے ہیں. لیکن اب چلتے ہیں اس مرحلے پر کہ جہاں پر حر شب عاشور آ کر عمر سعد سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا تم واقعی میں امام حسین پر حملہ کرنے والے ہو؟ کیا تم واقعی امام حسین کو شہید کرنے والے ہو؟ جب جواب میں یہ سننے کو ملا کہ ہاں ہم اس قصد سے ہیں کہ امام حسین کو شہید کر دیں تو بس حر سوچنے پر مجبور ہو گئے. ہاں عزیزوں یہی وہ فکر ہے کہ جو انسان کو جنت سے جہنم اور جہنم سے جنت تک کر لے کے چلی جاتی ہے. حر نے اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھا. ایک مرتبہ اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ کیا تم نے اپنے اسب کو پانی پلا دیا ہے؟ ہو سکتا ہے حر کے ذہن میں یہ سوال اس لیے آیا ہو کیونکہ خیموں سے آواز آ رہی تھی الاتش الاتش. اس کے بعد حر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی سمت جائیں گے اور مولا امام حسین کی سمت جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ
یہاں پر کیا اتفاقات ہوئے، کیا وقایع رونما ہوئے، لیکن اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اور یقیناً یہی ماحول وہاں پہ رہا ہوگا کہ جب جناب حر جا رہے ہوں گے تو اتنی عزت نفس تو ضرور تھی کہ اپنے اندر شرمساری کو محسوس کریں، اپنے اندر ندامت کو محسوس کریں۔ کہا ہوگا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، انہی ہاتھوں نے حسین کے اسب کو روکا تھا۔ کہا ہوگا میری آنکھوں کو باندھ دو، انہی آنکھوں نے امام حسین کے لشکر کو یہاں تک کہ پہنچایا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کہا اے امام، ہم ہی نے آپ کو یہاں پہ روکا تھا، میں نے ہی آپ کے کاروان کو روکا ہے، میں نے ہی آپ کے بچوں کو پیاسا کیا ہے۔ لیکن امام پلٹ کر اس کو بالکل بھی احساس نہیں دلاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تمہیں بخشا اور میرے اللہ نے بھی تمہیں بخشا۔ اور شرمساری کے مارے، ندامت کے مارے پہلے اجازت لے کر جنگ میں چلے جاتے ہیں۔ عزیزوں، جنگ میں جو بھی شخص گیا، اس نے جا کر جب لڑا تو اس کے بعد اس کا انتظار یہ رہتا تھا کہ کب دشمن آئے گا اور آخری حملہ کر کے مجھے ختم کر دے گا۔ اور بھی جاتے ہیں، دشمنوں سے لڑتے ہیں، بہت سو کو جہنم واصل کرنے کے بعد اب جب ہر زمین پر گر رہے ہیں، سب نے تو سلام کیا تھا، لیکن مولا ہر نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ ندامت کا جو احساس تھا، شرمساری کا جو احساس تھا، لیکن اب ہر انتظار کر رہے ہیں کہ کب دشمن آئے اور مجھے اس دنیا سے جنت کی سمت بھیج دے۔ لیکن یکا یک ہر کیا دیکھتے ہیں کہ ہر کا سر مولا کے زانو پر ہے۔ اے مولا، مجھ جیسا گنہگار اور آپ کا زانو، مجھے یقین نہیں ہوتا۔ مولا صورت پر سے خون کو صاف کرتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا، آج ہر جب زین سے زمین پہ تشریف لا رہے ہیں تو آپ ان کی مدد کے لیے چلے جا رہے ہیں، لیکن عصر عاشورہ جب آپ زین سے زمین پہ تشریف لائیں گے تو کوئی نہ ہوگا، نہ عباس ہوں گے، نہ علی اکبر ہوں گے، ایک دکھیاری ماں ہوگی جو شکستہ پہلو لے کر اپنے حسین کو آغوش میں لے لے گی۔ یا حسینہ و محمدہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، ذنب قضائہ و تسلیم علیہ۔